جی اس وقت میں موجود ہوں خداداد کالونی میں عامر لیاقت حسین کے گھر کے باہر، اور ان کے ایک بچپن کے ہمسائے جو ان کے ساتھ شروع سے رہتے تھے پروفیسر منور قریشی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم اسے جانیں گے کہ ذرا عامر لیاقت کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں، کس طرح کے تھے وہ، اور کیا ان کے ساتھ ان کی کچھ یادیں ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ جی دیکھیے، میں عامر کو جب یہ چھوٹا سا تھا جب سے ہی جانتا ہوں۔ ہم لوگ یہاں شروع میں پاکستان بننے کے بعد ان کے فیملیز، ان کے فادر اور فور فادر یہاں آئے تھے، اور میرے بھی گھر والے یہاں آئے تھے۔ تو عامر لیاقت کو بائی برتھ جانتا ہوں، کیونکہ بہرحال وہ عمر میں مجھ سے چھوٹے تھے، اور جب یہ چھوٹے تھے ان کی فیملی بڑی اچھی پڑھی لکھی اس لحاظ سے تھی کہ ایک تو ان کے والد کا تعلق پاکستان مسلم لیگ سے تھا، اور میرے والد بھی پاکستان مسلم لیگ میں تو ساتھ ہوا کرتے، ان کے گھر پہ میٹنگ وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ ان کی والدہ کالم لکھا کرتی تھی اس وقت اخبار میں، تھوڑا صحافت سے تعلق تھا والدہ کا۔ ان کے نانا مشہور سردار علی صابری صاحب، جن کے نام پہ آپ سر سید یونیورسٹی کے سامنے جو روڈ ہے، سڑک کا نام ہے، وہ ان کے نانا کے نام پر ہے، جو تحریک پاکستان کے زمانے میں صحافت کیا کرتے تھے، مشہور صحافی تھے اس دور کے۔ اور مجھے یہ شرف حاصل ہے اس لحاظ سے کہ میں ان کے نانا سے بھی ملا ہوں، جو بچپن میں جب ہم ان کے گھر آتے تھے تو وہ حیات تھے، تو ان کے نانا سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ تو اور یہ سیاسی خاندان بھی ہے، کیونکہ والد مسلم لیگ میں تھے۔ والدہ کو ان کی ضیاء الحق صاحب کے دور میں مجلس شورا کا رکن بنایا گیا، خواتین کے شمولیت کے طور پہ ان کی والدہ کو شامل کیا گیا تھا۔ تو محمود و سلطانہ ہمارے سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے، میری والدہ کو خالہ کہتی تھیں، اور یہ بچے بھی خالہ ہی کہتے تھے اتفاق سے میری والدہ کو۔ اور عامر چھوٹا تھا تو اس کی والدہ جب مجلس شورا کی میٹنگ وغیرہ میں جاتی تھی، ان بچوں کو، دونوں بھائیوں کو میرے گھر چھوڑ کے جاتی تھی، کیونکہ میری والدہ پہ اور ہم لوگوں پہ بڑا انہیں بھروسہ تھا، کیونکہ ہم بہت پرانے رہنے والے تھے اس کالونی کے، تو بچوں کو یہیں چھوڑ کے جاتی تھی ہمارے پاس۔ اور پھر ان دونوں بھائیوں نے، یعنی عمران لیاقت نے، ان کے بڑے بھائی اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اور عامر لیاقت، یہ دونوں نے میری والدہ سے ہی قرآن پڑھا۔ ان کا میرے گھر میں آنا جانا بہت تھا، بلکہ ان کا جو بڑا بھائی ہے وہ میرے گھر بھائی سے پڑھنے، بہن یا بھائی سے، بڑے بھائی سے پڑھنے آتا تھا شروع میں، جب پہلی دوسری میں تھا تو ان کی امی چھوڑ کے جایا کرتی تھی۔ تو یہ تھا۔ اچھا، عامر تھوڑا بچپن میں شرارتی تھا، کانفیڈنس تو بلا کا تھا۔ اچھا، ان کے خاندان میں گھر میں ذرا یہ تھا کہ ذرا سی اچھی فیملی تھی، ان کا ایک بزنس ہوا کرتا تھا عمر روا کے نام سے، ان کے والد ایک بزنس کرتے تھے، تو وہ ہمارا ان کی جمشید روڈ وغیرہ پہ ان کا کارخانہ وغیرہ تھا، جو بھی تھا، تو وہ مطلب تھوڑی ویل آف فیملی تھی اس زمانے میں، پولیٹکس میں بھی تھے۔ تو یہ ہر بچے، ان کے اتنا انٹریکشن محلے میں نہیں تھا زیادہ، بعد میں ہوا ہے، لیکن یہ کہ ہم لوگوں سے ان کا تعلق تھا۔ لیکن میں اتنے پرانا جانتا ہوں کہ میں جب چھوٹا تھا تو ان کے بھائی کے ساتھ یا ان کے دوسرے کزنس کے ساتھ بیٹھ کے ہم لائگو کھیلا کرتے تھے، وہ بنایا کرتے تھے چیزیں۔ تو عامر، لیکن ایک اچھی بات یہ تھی کہ ان کو، میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی میں نے ذکر کیا ایک آدھ جگہ، کہ ان کو پڑھنے لکھنے کا شوق تھا۔ عامر کو اب مجھ سے کہا جاتا تھا کہ میں آپ کو دیکھ کر مجھے کوئز کا اور ڈیبیٹ کا شوق ہوا، کیونکہ میں سینئر تھا اور میں ٹی وی وغیرہ کے انعامات جیت کے لایا، ٹی وی پروگرام ٹیلی کاسٹ ہوتے تھے۔ تو 7th کلاس میں جب یہ عامر تھا، یہ غالباً 1983 کی بات ہے، 83 وغیرہ کی بات ہے، تو اس کو میں نے 14 اگست پہ کوئز کی تیاری کروائی، اور میں پاکستان کوئز سوسائٹی کا ایک پروگرام پاکستان نیشنل سینٹر ہوا کرتا تھا یا نرسری پہ، شارع فیصل پہ، تو وہاں کوئز پروگرام میں عامر کو لے گیا تھا، اور عامر نے وہاں انعام بھی جیتا تھا۔ سمجھو، جب سے عامر جو ہے کوئز میں آتا تھا، پھر اس کو ڈیبیٹ کا شوق ہوا، اور جب یہ کالج میں آیا ہے، آدم جی کالج میں اس نے ایڈمیشن لیا تھا، تو وہاں اس نے بہترین ڈیبیٹ کی، اور 2-3 بار ایسا بھی ہوا کہ عامر ڈیبیٹ کرنے آتا تھا اور میں وہاں جج کے طور پہ جایا کرتا تھا، بلکہ ایک آدھ جگہ تو عامر خود مجھے جج کے طور پہ لے گیا کہ آپ یہ ہمارے اس پروگرام میں، کیونکہ عامر نے کالج میں جب آیا تو ڈیبیٹر تھا، اور اس کے ساتھ کے جو اور بھی ڈیبیٹر تھے، جنید اقبال وغیرہ کو میں جانتا ہوں، تو یہ لوگ مل کے انہوں نے ایک بنائی تھی ینگ ڈیبیٹرز کے نام سے۔ تو عامر اس کا سمجھو بہت ہی ایکٹیو تھا، سارا فاؤنڈر یہی نہیں کہ گھر میں بیٹھ کے ان بچوں نے، اس زمانے میں بچے ہی تھے، یہ کالج میں پڑھتے تھے، تو ایک ینگ ڈیبیٹر بنائی، تو سارے جو ڈیبیٹر تھے ان کو جمع کیا تھا۔ تو عامر کی ڈیبیٹ بہت اچھی تھی، اور یہ انٹر میں ہی یہ جب مقابلوں میں جاتا تھا، اور وہاں اچھا، اور ان ینگ ڈیبیٹر میں میرے خیال سے جن کی پہلی مسز بشرا وغیرہ بھی شامل تھی، وہ بھی اس زمانے میں شاید ینگ ڈیبیٹر میں ہوا کرتی تھی۔ بہرحال تو یہ سب لوگ جو ہے، عامر اس وقت کراچی کے بہترین ڈیبیٹر میں آنا تھا، حالانکہ یونیورسٹی کے اور دوسرے کالج کے بڑے سینئر ڈیبیٹر آیا کرتے تھے، لیکن عامر جو ہے اس کا جب جاتا تھا ڈیبیٹ میں تو اس کا انعام یقینی ہوتا تھا۔ کوئی پولیٹیکل کیریئر کے بارے میں بتائیں، کیسے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز ہوا، آپ کو کوئی واقعہ یاد ہے؟ پولیٹیکل کیریئر میں یہ تھا کہ آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں مہاجر قومی موومنٹ جو الطاف بھائی کی تھی وہ بنی تھی، تو سب لوگ اسی میں تھے، حالانکہ ان کے والد تو مسلم لیگ ہی تھے،
ان کے والد جو تھے وہ مسلم لیگی تھے، لیکن عامر جو ہے وہ APMSO میں شامل ہو گیا تھا کالج میں آ کے. اور بلکہ میں ایک واقعہ بتاؤں کہ پہلی مرتبہ جو APMSO کا آفس تھا الکرم اسکوائر پہ، وہاں میں عامر کے ساتھ ہی موٹر سائیکل پہ ان کی گیا تھا. وہی مجھے بٹھا کے لے گئے تھے کہ چلیں آئے آپ کو ملواؤں. اور میں اس زمانے میں یونیورسٹی میں تھا، تو میں APMSO میں جو شمولیت اختیار کی ان کے زمانے میں بیٹھا اٹھنا ہوا میرا، وہ عامر ہی پہلی بار مجھے لے کے گئے تھے. عامر شروع سے ہی متحدہ میں شامل ہو گئے، جو MQM ہوا کرتی تھی، اور ان کا جو پہلا ایک چھوٹا سا اخبار نکلتا تھا، کیونکہ عامر کو تھوڑا پڑھنے پڑھانے کا شوق تھا. ان کے خاندان میں ان کے نانا جو ہے ان کے گھر میں ماشاءاللہ لائبریری تھی، تو دونوں بھائیوں کو پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو کتابوں سے نالج کا بڑا شوق تھا. تو عامر جو ہے وہ پرچم سے وابستہ ہوگا. ایک اخبار نکلتا تھا وہاں پر، MQ والے نکالتے تھے پرچم، تو عامر اس سے وابستہ ہو گئے، اس میں لکھا کرتے تھے. اس کے بعد وہ بہت ایکٹیو رہے وہاں پر متحدہ میں جو MQM تھی اس میں کافی ایکٹیو رہے. اور اس کے ساتھ ہی سمجھو ان کا سیاست کا زیادہ تعلق رہا. اور اس کے بعد انہوں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا تھا، لیکن وہ میڈیکل کے ڈاکٹر نہیں ہے، میڈیکل نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بعد میں میرے خیال سے اسلامیات وغیرہ میں PhD کیا، تو اس کی وجہ سے ان کو ڈاکٹر کم کہتے ہیں. لیکن ہاں میڈیکل کالج میں ان کا ایڈمیشن ہو گیا تھا. پہلے انٹیریئر سے میں تھا، پھر یہاں ٹرانسفر ہوا. لیکن وہ ان کی طبیعت میں آپ کو پتہ ہے پالیٹکس تھی، وہ زیادہ میڈیکل کالج میں نہیں چل پائے، لہٰذا وہ میڈیکل کالج انہوں نے چھوڑ دیا تھا. یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہے، ہم نے دیکھا ہے ان کو. تو اس کے بعد یہ سیاست میں زیادہ ایکٹیو ہو گئے، اور ساتھ ساتھ یہ میڈیا میں ہو گئے. انہوں نے ریڈیو پہ بھی کچھ دنوں کام کیا کسی جگہ، اور پھر یہ مختلف اخباروں میں کام کیا. انہوں نے مختلف میرے خیال سے جرات ایک اخبار تھا، اور بھی ایک آدھ اخبار تھا. اور بعد میں یہ کیونکہ جنگ گروپ میں تعلق ہو گیا ان کا، تو وہاں سے سمجھو ان کو شہرت ملی. جنگ سے جیو بنا، جیو میں یہ آئے اور پہلے بالکل شروع کے اینکر تھے. اور عامر کی خاص بات یہ تھی کہ عامر ڈیبیٹر تھا. الفاظ کی گرفت، الفاظ کی ادائیگی، اور ان کا چناؤ، برجستہ چناؤ جو تھا وہ بہت ہی عمدہ تھا. عامر کا بات کرتا تھا، حاضر جواب تھا، بچپن میں شرارتی بھی تھا. تو لہذا جیو میں اس کو جگہ ملی، اور اس نے اپنی جگہ، جس کو کہتے ہیں نا کہ آدمی میں اگر ٹیلنٹ ہو تو وہ اپنی جگہ خود ہی بنا لیتا ہے. اور اس نے پھر اپنی جگہ بنائی، اور وہ جیو میں شامل ہو گیا، اور جیو میں بہت ترقی کی اس نے. اور رمضان پروگرام، رمضان کی نشریات کا تو میں کہوں گا کچھ چیزوں کو تو وہ سمجھو کہ بانی ہے. تمام اینکر جو ہے اس کو بعد میں کاپی کرتے رہے. اور عامر کی ایک اور اچھی بات یہ تھی کہ جو نیلام گھر کے اندر کوئز کا لوگوں کو شوق ہوتا تھا، عامر نے اپنے رمضان کے پروگرام میں جو اسلامی سوال پوچھنا شروع کیے، اس سے بچوں کو جو اس پروگرام میں شریک ہونا چاہتے تھے ان کو بھی معلومات بڑھانے کا شوق ہوا. خود میرے محلے والے کئی آئے کہ جی ہم پروگرام میں جائیں گے، ہمیں اسلامی معلومات کی کوئی کتاب دے دیں، عامر بھائی کے پروگرام میں ہم جائیں گے. تو یہ ایک اچھی بات تھی کہ اس نے جو معلومات عامہ، یا جس کو کہتے ہیں اسلامی معلومات کا جو ایلیمنٹ تھا، وہ اپنے پروگرام میں انٹروڈیوس کیا. اور انہی کو دیکھ کر بعض میں بہت سے چینل نے جو پروگرام کیے اس میں اس ایلیمنٹ کو شامل رکھا گیا. ابھی تک کون سی آخری دنوں میں کیسے رہے وہ، کیسے ٹائم رہا ان کا، کون سی گاڑی استعمال کرتے تھے، کچھ ذرا اس کے بارے میں بتائیں. عامر لیاقت آپ کو پتہ ہے جیسے کہ پہلے پرویز مشرف صاحب کے دور میں ان کو قومی اسمبلی کے ممبر بنے تھے MQM کی طرف سے. تو پھر یقینی بات ہے جب قومی اسمبلی کے ممبر بنے تو ان کا بہرحال اور منسٹری بھی ملک کو، اسلامی افیئرس کی منسٹری بھی ان کو مل گئی. تو ان کا بہرحال ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ تو ویسے ہی بڑھنا تھا. آدمی ممبر آف نیشنل اسمبلی تھے. اس کے بعد دوبارہ بھی آخر میں اس میں 2018 میں یہ PTI میں شامل ہوئے، اور اسی حلقے سے جہاں ان کا گھر تھا، اسی حلقے سے دوبارہ وہ ممبر قومی اسمبلی بنے. تو اکثر میں دیکھتا رہتا تھا، ملاقات ذرا کم ہو گئی تھی کیونکہ بہرحال ان کی مصروفیات تھی، کچھ ذاتی مصروفیات بھی تھی، کچھ پولیٹیکل مصروفیات بھی ان کی رہی ہیں. اسمبلی کے اس میں جانا آنا، اسلام آباد اکثر جاتے رہتے تھے. آخری دنوں میں نے دیکھا کہ کچھ ایک آدھ سال سے جب سے یہ ممبر قومی اسمبلی تھے، یہ ایک گاڑی ہے بڑی ان کی، یہی زیادہ استعمال کرتے رہتے تھے. وہ گاڑی یہی استعمال تھی، اور تو میں نے کوئی زیادہ گاڑیاں نہیں دیکھی یہاں پر. یہ ایک گاڑی تھی جو زیادہ استعمال تھا عامر کا. اور باقی یہ کہ اسی مکان میں جو ان کا آبائی اور خاندانی مکان تھا، کلفٹن میں ایک مکان تھا، لیکن جب ان کی پہلی بیگم سے ان کے تعلقات خراب ہوئے، جو بھی استوار نہیں رہے، تو انہوں نے وہ اپنا کلفٹن والا مکان اپنے بچوں کو، ان پہلی بیگم سے ان کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، تو ان کو وہ مکان دے دیا. اور خود یہ جب سے اسی آبائی گھر میں رہ رہے ہیں، یہی ان کا گھر ہے. اسلام آباد جاتے آتے رہتے تھے، لیکن گھر ان کا خداداد کالونی کا، ان کے والدین، ان کے دادی دادا اور یہ سب بھائی، ان کا دوسرے بھائی بھی اسی گھر میں رہے، اور یہ شروع کا گھر ہے، پاکستان بننے کے فوراً بعد کا گھر ہے ان کا.
بہت شکریہ. آپ نے پروفیسر منور قریشی کی گفتگو سنی. انہوں نے بتایا کس طرح کہ عامر لیاقت نے اپنے پولیٹیکل کیریئر کا آغاز کیا, کس طرح وہ کالج لائف میں آئے, کس طرح وہ ڈبیٹ کمپٹیشن پہ گئے, کوئز مقابلوں میں حصہ لیتے رہے, کس طرح ان کی اپنی اہلیت سے ملاقات ہوئی. ساری چیزیں انہوں نے تفصیل سے ہمیں بتائیں. اور اب جو ہے عامر لیاقت جو ہے کل ان کی تدفین ہو گئی ہے, اب کل ان کا اب سویا منایا جائے گا. جی.